الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے، یا راوی کو شک ہے کہ ابو عبداللہ نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی. دو صحابی آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعم، کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جملے کے بارے میں کوئی بات سنی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں. زعم کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کا یہ کہنا کہ، یا کسی آدمی کا کسی بات کی خبر اس انداز سے دینا کہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے. اس قسم کا جملہ بولنے کے بارے میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات سنی ہے؟ تو بولنے والے صحابی فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا فرماتے تھے کہ بئس مطیۃ الرجل. یہ جو زعموں کا لفظ ہے یہ آدمی کی بڑی بری سواری ہے، بدترین سواری. اس حدیث مبارک کے اندر لوگوں میں رائج ایک جملے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. عربوں کے اندر بھی یہ بات عام تھی، آج کل کے معاشرے کے اندر بھی یہ بات عام ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے اور اس بات کی نسبت اپنی طرف بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی ذمہ داری خود بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن کہنا بھی چاہتا ہے، پہنچانا بھی چاہتا ہے، تو اسی بات کے حوالے سے کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں، لوگ تمہارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، لوگوں کا فلاں کے بارے میں یہ کہنا ہے. اب اس جملے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بئس مطیۃ الرجل، یہ آدمی کی بڑی بدترین سواری ہے، بری سواری. سواری کا مقصد ہوتا ہے آدمی منزل پہ بھی پہنچ جائے اور خود کو تھکائے بھی نہیں. آدمی اگر پیدل چل کر جاتا ہے تو خود کو تھکاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن اگر سواری پر بیٹھ کر جاتا ہے تو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے نمبر پر ذمہ داری بھی اپنے اوپر، اپنے پیروں پر نہیں ڈالتا، نہ خود کو تھکاتا ہے، نہ خود پر بوجھ لاتا ہے، بلکہ منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے. اس جملے کو زعموں کو بری سواری اسی لیے فرمایا گیا کہ جس طرح آدمی سواری سے یہ دو فائدے حاصل کرتا ہے کہ منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے، مقصد بھی حاصل کر لیتا ہے، اور ذمہ داری بھی اپنے پیروں پر نہیں ڈالتا، پیروں کو تھکاتا بھی نہیں ہے، خود کو بھی نہیں تھکاتا. ایسے ہی جو لوگ غلط بیانی یا جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے جملے کا سہارا لیتے ہیں کہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ذمہ داری بھی اپنے اوپر نہیں لیتے. مقصد یوں حاصل کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں انہوں نے کوئی بات پھیلانی ہے، کوئی بات عام کرنی ہے، کوئی بات لوگوں میں مشہور اور مشتہر کرنی ہے، تو اس مقصد کو بھی حاصل کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اوپر ذمہ داری اور بوجھ لادنے سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اس لیے ایسی بات کی نسبت لوگوں کی طرف کریں اور اس انداز سے اس بات کو، اس آدمی کے عیب کو یا اس آدمی کی بات کو بیان کریں گے کہ مشہور بھی ہو جائے، لوگوں کے کانوں میں بھی پڑ جائے اور اپنے اوپر ملبہ بھی نہ آئے، ذمہ داری بھی نہ آئے. وہ یوں کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے، یا لوگوں کا یہ تاثر ہے، لوگوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہے.
تو ایک طرح سے مقصد بھی حاصل کر لیا، وہ بات لوگوں میں پہنچ بھی گئی۔ فلاح کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے، اب اس آدمی کے بارے میں جو بات پھیلانی تھی وہ پھیلا بھی دی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف، وہ بھی مجہول لوگوں کی طرف، غیر معلوم لوگوں کی طرف، نامعلوم لوگوں کی طرف نسبت کر کے اپنے اوپر سے ذمہ داری بھی ہٹا دی کہ یہ تو لوگ کہتے ہیں، میں تو تھوڑی کہتا ہوں، یہ تو لوگوں کا کہنا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو صرف لوگوں کی بات دہرا رہا ہوں، میں تو صرف لوگوں کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ۔ پہلے زمانے میں بھی غلط بیانی کرنے والے لوگ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بھائی بغیر تحقیق کے بات پھیلانے والے لوگ اسی قسم کے طریقہ کار کا سہارا لیتے تھے کہ بغیر تحقیق کے اس افواہ کو پھیلانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ذمہ داری بھی نہیں لینی، بوجھ بھی نہیں لینی، تو نامعلوم افراد کی طرف، نامعلوم لوگوں کی طرف اس بات کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ اور جب پوچھا جائے کہ بھائی وہ جو لوگ کہتے تھے وہ لوگ کون ہیں، تو کہنا بس فلاں کسی سے سنا ہے، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے۔ اب کس سے سنا ہے اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، اس نے جس سے سنا ہے اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، بات کہاں سے نکلی، کس جگہ سے شروع ہوئی، کس نے پھیلائی، اس کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا، لیکن وہ بات مشہور بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کسی کی ذمہ داری پر بھی نہیں آتی، کسی کے کندھے پر بھی نہیں آتی۔ آج بھی جرائم کرنے والے، یہ غلط افواہ پھیلانے والے، بغیر تحقیق کے بات پھیلانے والے اسی انداز سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ چیز عام ہے، بالخصوص میڈیا کے ذریعے۔ تو اس میڈیا نے تو ایسا لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، سوشل میڈیا نے، کہ جس کو بھی کوئی ایسی بات پھیلانی ہے بس لوگوں کی طرف منسوب کر کے کہہ دیں گے، یہ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ بھی غلط بیانی کی اور جھوٹ کی ایک شکل ہے، جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بدترین سواری قرار دی، بری سواری قرار دی۔ اور جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی بغیر تحقیق کے بات پھیلا دے۔ بعض روایات کے اندر یہ جملہ صراحت کے ساتھ یہ بات آئی کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما کذب، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو یہ آدمی بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی یا لوگ یہ کہا کرتے تھے، گویا کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائی جا رہی، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ایسے آدمی کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ ہمارے یہاں بھی جب کسی جرم کی خبر کو عام کرنا ہوتا ہے تو اخبار والے کہتے ہیں نامعلوم افراد نے یہ کام کیا، نامعلوم لوگوں کی طرف سے یہ جرم سرزد ہوا۔ اب وہ نامعلوم لوگ کون ہیں، کہاں سے بات نکلی، کس جگہ سے نکلی، پرچہ بھی کٹتا ہے تو نامعلوم لوگوں کے نام پر کٹتا ہے کہ نامعلوم افراد نے یہ جرم کیا ہے، پرچہ ان کے نام پر کٹ رہا ہے، اور لیکن وہ نامعلوم افراد کون ہیں ان کا کچھ اتا پتہ، کچھ سر پیر نہیں ہوتی۔ تو بئس مطیۃ الرجل زعموا، کہ آدمی کی بدترین سواری یہ جملہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ غلط بیانی کی اور جھوٹ کی ایک شکل ہے، جھوٹ کی ایک سواری ہے جو اس زمانے میں بھی رائج تھی، اللہ معاف کرے آج بھی رائج ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، ملبہ دوسرے کی گردن پر ڈال کر بولنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید میری طرف کوئی غلط بات کی نسبت نہیں ہو رہی، غلط بات بھی ہے تو ذمہ داری دوسروں کی گردن پر جائے گی، میرے گردن پر کیوں جائے گی؟ ایسا نہ سمجھے، بلکہ یہ ذمہ داری اس کے پر بھی ہے کہ اس نے غلط بات کی، غلط بات کو پھیلائی کیوں بغیر تحقیق۔ جب تک کہ تحقیق نہ ہوئی، جب تک کہ اس خبر کی حقیقت معلوم نہ کر لی، آگے پھیلانا یہ خود بھی جھوٹا ہونے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تک کوئی خبر آپ کو پہنچے اور جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک آگے اس کو پھیلانا جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی شخص، برا آدمی، بس فاسق شخص
کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آتا ہے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، اس کی وضاحت حاصل کرو، اس کی تفتیش کرو، جب تحقیق سے ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر تحقیق کے محض افواہ کی بنیاد پر سنی سنائی بات کو پھیلا دینا، یہ خود بھی جھوٹا ہونا ہے، خود بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور انسان کی بدترین سواری اسی بات کو قرار دے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.